بنی اسرائیل میں ایک عابد و زاہد شخص تھے جن کا نام عمران تھا، اور اسی زہد و عبادت کی وجہ سے نماز کی امامت بھی انہی کے سپرد تھی، اور ان کی بیوی ہنا بھی بہت پارسا اور عابدہ تھی، اور اپنی نیکی کی وجہ سے وہ دونوں بنی اسرائیل میں بہت زیادہ محبوب و مقبول تھے۔ قرآن مجید کی آیات مبارکہ کی تعداد کے لحاظ سے دوسری سب سے بڑی سورت سورہ آل عمران کی وجہ تسمیہ یہی عیسیٰ علیہ السلام کا خاندان ہے، یعنی آل عمران۔ جناب عمران اور ان کی بیوی محترمہ ہنا دونوں کا نسب نامہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ جناب عمران صاحب اولاد نہیں تھے، اور ان کی بیوی محترمہ ہنا بہت زیادہ خواہش مند تھی کہ ان کی اولاد ہو، اور اس کے لیے درگاہ الہی میں وہ دعا کرتی اور قبولیت دعا کے لیے ہر وقت منتظر رہتی تھی۔ ایک مرتبہ ہنا مکان کے صحن میں چہل قدمی کر رہی تھی، دیکھا کہ ایک پرندہ اپنے بچے کو بھرا رہا ہے، اسے کھانا کھلا رہا ہے۔ ہنا کے دل پر یہ دیکھ کر سخت چوٹ لگی، اور اولاد کی تمنا نے بہت جوش مارا، اور حالات اضطراب میں بارگاہ الہی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کیا، پروردگار اسی طرح مجھ کو بھی اولاد عطا کر کہ وہ ہماری آنکھوں کا نور اور دل کا سرور بنے۔ دل سے نکلی ہوئی دعا نے قبولیت کا جامہ پہنا، اور ہنا نے چند روز بعد محسوس کیا کہ وہ حاملہ ہیں۔ محترمہ ہنا کو اس احساس سے اس درجہ مسرت ہوئی کہ انہوں نے نظر مان لی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ہیکل یعنی مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جناب عمران کی بیوی محترمہ ہنا کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور وہ مسرت و شادمانی کے ساتھ امید برانے کی گھڑی کا انتظار کرنے لگی۔ لیکن بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ہی ان کے شوہر عمران کا انتقال ہو گیا۔ جب مدت حمل پوری ہو گئی اور ولادت کا وقت آن پہنچا تو ہنا کو معلوم ہوا کہ ان کے بدن سے لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ جہاں تک اولاد کا تعلق ہے، ہنا کے لیے یہ لڑکی بھی لڑکے سے کم نہ تھی، مگر انہیں یہ افسوس ضرور ہوا کہ میں نے جو نظر مانی تھی وہ پوری نہیں ہو سکے گی، اس لیے کہ لڑکی کس طرح مقدس ہیکل کی خدمت کر سکے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے افسوس کو یہ کہہ کر بدل دیا کہ ہم نے تیری لڑکی ہی کو قبول کیا، اور اس کی وجہ سے تمہارا خاندان بھی معزز اور مبارک قرار پایا۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 33 سے 38 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اللہ نے آدم اور نوح اور آل ابراہیم اور آل عمران کو جہان والوں پر بزرگی عطا فرمائی، ان میں سے بعض کی ذریت ہیں، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا، خدایا میں نے نظر مان لی ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تیری راہ میں آزاد ہے، پس تو اس کو میری جانب سے قبول فرما، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے جنا تو کہنے لگی، پروردگار میرے لڑکی پیدا ہوئی ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ جو اس نے جنا ہے، اور لڑکا اور لڑکی یکساں نہیں ہے، یعنی ہیکل کی خدمت لڑکی نہیں کر سکتی، لڑکا کر سکتا ہے۔ اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان الرجیم کے فتنے سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا جب سن شعور کو پہنچیں اور یہ سوال پیدا ہوا کہ مقدس ہیکل کی یہ امانت کس کے سپرد کی جائے، تو کاہنوں میں سے ہر ایک نے یہ خواہش ظاہر کی کہ اس امانت کا کفیل مجھ کو بنایا جائے، مگر اس امانت کی نگرانی کا اہل حضرت زکریا علیہ السلام سے زیادہ کوئی نہ تھا، اس لیے کہ وہ مریم علیہ السلام کی خالہ عیشا کے شوہر بھی تھے، اور مقدس ہیکل کے معزز کاہن اور خدائے برتر کے نبی بھی تھے۔ اس لیے سب سے پہلے انہوں نے ہی اپنا نام پیش کیا، مگر جب سب کاہنوں نے یہی خواہش ظاہر کی اور باہمی کشمکش کا اندیشہ ہونے لگا
تو آپس میں طے پایا کہ قرعہ اندازی کے ذریعے اس کا فیصلہ کر لیا جائے، اور بنی اسرائیل کی روایات کے مطابق 3 مرتبہ قرعہ اندازی کی گئی۔ وہ دریا میں اپنا قلم یا پورے ڈالتے، مگر قرعہ کی شرط کے مطابق ہر مرتبہ زکریا علیہ السلام کا ہی نام نکلتا۔ کاہنوں نے جب یہ دیکھا کہ زکریا علیہ السلام کے ساتھ تائید غیبی ہے تو انہوں نے بخوشی اسی فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور اس طرح یہ مقدس امانت حضرت زکریا علیہ السلام کے سپرد کر دی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ مریم علیہ السلام کی کفالت کا یہ معاملہ اس لیے پیش آیا کہ وہ یتیم تھی اور مردوں میں سے کوئی ان کا کفیل نہیں تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ اس زمانے میں قحط کا بہت زور تھا، اس لیے کفالت کا سوال پیدا ہوا۔ لیکن یہ دونوں باتیں اگر نہ بھی ہوتی تب بھی کفالت کا سوال اپنی جگہ پھر بھی باقی رہتا، اس لیے کہ مریم سلام اللہ علیہا اپنی والدہ کی مانی ہوئی نظر کے مطابق نظر ہیکل ہو چکی تھی، اور چونکہ لڑکی تھی اس لیے از حد ضروری تھا کہ وہ کسی نیک مرد کی کفالت میں اس خدمت کو انجام دیتی۔ غرض زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام کے صنفی احترامات کا لحاظ رکھتے ہوئے ہیکل کے قریب ایک حجرہ ان کے لیے مخصوص کر دیا، تاکہ وہ دن میں وہاں رہ کر عبادت الہی سے بہرہ ور ہوں، اور جب رات آتی تو ان کو اپنے مکان پر ان کی خالہ عیشا کے پاس لے جاتے اور وہ وہیں شب بسر کرتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کی ضروری نگہداشت کے سلسلے میں کبھی کبھی ان کے حجرے میں تشریف لے جایا کرتے تھے، لیکن ان کو یہ بات عجیب نظر آتی کہ جب وہ خلوت قدہ میں داخل ہوتے تو مریم کے پاس اکثر بے موسمی تازہ پھل موجود پاتے۔ آخر حضرت زکریا علیہ السلام سے رہا نہ گیا، اور انہوں نے دریافت کیا کہ مریم، تیرے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ مریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق پہنچاتا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران ہی کی آیت نمبر 38 میں ہے۔ اور اس مریم کی کفالت زکریا نے کی۔ جب اس مریم کے پاس زکریا داخل ہوتے تو اس کے پاس کھانے کی چیزیں رکھی پاتے۔ زکریا نے کہا کہ اے مریم، یہ تیرے پاس کہاں سے آئی؟ مریم علیہ السلام نے کہا کہ یہ اللہ کے پاس سے آئی ہیں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق عطا فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ سنا تو سمجھ گئے کہ خدائے برتر کے یہاں مریم کا خاص مقام اور مرتبہ ہے، اور ساتھ ہی بے موسم تازہ پھلوں کے واقعہ نے دل میں یہ تمنا پیدا کر دی کہ جس خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے یہ پھل بے موسم پیدا کر دیے، کیا وہ میرے بڑھاپے اور بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود مجھے بے موسم پھل عطا نہ کرے گا؟ چنانچہ یہ سوچ کر انہوں نے خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاہ ربانی میں دعا کی، اور وہاں سے شرف قبولیت کا مژدہ عطا ہوا، یعنی اللہ رب العزت نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنا دی۔ حضرت مریم علیہ السلام اس طرح ایک عرصے تک اپنے مقدس مشاغل کے ساتھ زندگی بسر کرتی رہیں، اور مقدس ہیکل کا سب سے مقدس مجاور حضرت زکریا علیہ السلام بھی ان کے زہد و تقوی سے بے حد متاثر تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت اور جلالت قدر کو اور زیادہ بلند کیا، اور فرشتوں کے ذریعے ان کو برگزیدہ بارگاہ الہی ہونے کی یہ بشارت سنا دی، جس کا کہ قرآن مجید میں آیت نمبر 42 اور 43 میں ذکر کیا گیا ہے کہ اے پیغمبر، وہ وقت یاد کیجئے جب فرشتوں نے کہا اے مریم، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بزرگی دی اور پاک کیا، اور دنیا کی عورتوں پر تجھ کو برگزیدہ کیا۔ اے مریم، اپنے پروردگار کے سامنے جھک جا اور سجدہ ریز ہو جا، اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز ادا کر۔ اور تم اس وقت ان کاہنوں کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے کلموں یعنی پوروں کو قرعہ اندازی کے لیے ڈال رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے، اور تم اس وقت بھی موجود نہ تھے
جب وہ اس کفالت کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام جبکہ نہایت مرتاز، عابد و زاہد اور تقوی و طہارت میں ضرب المثل تھیں، اور جب کہ عنقریب ان کو جلیل القدر پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہونے کا شرف بھی حاصل ہونے والا تھا، تو من جانب اللہ ان کی تقدیس و تطہیر کا یہ اعلان بلا شبہ حق با حقدار رسید کا مصداق ہے۔ تاہم علمی اور تاریخی اعتبار سے، بلکہ خود قرآن و حدیث کے مفہوم کے لحاظ سے یہ مسئلہ قابل توجہ ہے کہ آیت وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ العالمین کی کیا مراد ہے، اور کیا در حقیقت حضرت مریم علیہ السلام کو بغیر کسی استثناء کے کائنات کی تمام عورتوں پر برتری اور فضیلت حاصل ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس آیت فضیلت نے مریم علیہ السلام کی ذات سے متعلق علماء سلف میں چند اہم مسائل کو زیر بحث بنا دیا ہے۔ مثلا، کیا عورت نبی ہو سکتی ہے؟ کیا مریم علیہ السلام نبی تھیں؟ اگر نبی نہیں تھیں تو آیت کے جملہ میں عالمین کا مطلب کیا ہے؟ ان تمام سوالات پر مشتمل گتھی میں انشاءاللہ اس سیریز کے اگلے لیکچر میں سلجھاؤں گا۔ یقیناً اگلا لیکچر بہت دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ہونے والا ہے۔ اس مواد کو اکٹھا کرنے کے لیے بڑی عرق ریزی سے کام کیا گیا ہے، لیکن میرا دل یہی چاہتا ہے کہ میں اس اگلے لیکچر کو اس وقت اپلوڈ کروں جب آپ کومنٹ کر کے اس موضوع پر گفتگو سننے کی خواہش کا اظہار کریں، وگرنہ اگر آپ لوگوں میں اس علم کو سیکھنے اور سمجھنے یا جاننے کا ذوق اور شوق نہیں ہے تو پھر مجھے کیا پڑی ہے کہ میں بلا وجہ اس موضوع کو اتنا طویل کروں۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور بالضرور اس موضوع یعنی کیا عورت نبی ہو سکتی ہے اور کیا حضرت مریم علیہ السلام نبی تھی، اس کو جاننے کی خواہش کا اظہار کریں گے کومنٹ سیکشن میں آپ کے کومنٹ کا انتظار کروں گا۔ اور آخر میں آپ سے یہی درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے تاکہ اس طرح کی مزید نالجیبل ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں اپنے ہوسٹ رضوان سعید کو ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلد ہی ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔